وتر، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قنوت وتر کے اندر جو دعا ہے، اب کون سی دعا ہے جو اس کے اندر شامل نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس میں نہیں مانگی گئی ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنا. دیکھیں آپ کی عقل جو ہے بیدار ہو جائے گی کہ بھائی ساری چیزیں تو اس کے اندر ہے ہی ہے. کون دعائیں ائمہ حرمین شریفین کے منہ سے نکلے ہوئے کوئی دعا جو ان کی بناوٹی دعا وہ مسرور معصورہ دعا تو ہے نہیں. وہ بس ایک تسلسل ہے اس کے اندر، اور اس تسلسل کو لے کر کے ان کی تقلید ہے، ان کی نقالی ہے، ان کی کاپی ہے، اور یہ کاپی پاپی کوئی درست عمل نہیں ہے. اس لیے فوکس یہ ہونا چاہیے کہ معصورہ اور مسنون دعائیں آپ کریں، وہ دعائیں یاد کریں، آپ کو کچھ بھی نہیں. اچھی بات ہے. اور ایک اس میں اہم بات تو یہ ہے کہ قنوت نازلہ الگ چیز ہے، قنوت وتر الگ چیز ہے. قنوت نازلہ جب کوئی مصائب و آلام کہیں نازل ہو جائے تو اس کے لیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مطہرہ ہے کہ نمازوں کے آخری رکعات میں آپ دعا کرتے تھے. العظیم السمیع البصیر الجلیل القدیر الحکیم العلیم القوی المتین، وصلی اللہ علی نبیہ الامین الکریم. اما بعد، عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعاء كثير لن نحفظ منه شيئا، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت بدعاء كثير لن نحفظ منه شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما يجمع منه كله، تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات. یہ حدیث پاک جو سنن ترمذی شریف کے اندر جہاں پر دعاؤں کا بیان ہے وہاں پر ہے. یہ بہت بڑا ایک طرح سے تحفہ ہے عام آدمی کے لیے، بہت بڑا انعام ہے. روز مرہ میں ہم بہت ساری دعائیں یاد کرتے ہیں، یاد نہیں ہوتی ہے، یاد نہیں کر پاتے ہیں، نہیں مانگ پاتے ہیں، یا بر وقت جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ معصورہ اور مسنون دعاؤں کے الفاظ ہمیں یاد نہیں آتے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الباہلی بڑے ہی معروف صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعاء کثیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کی. لن نحفظ منہ شیئا، مگر اس میں سے ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا، ہم یاد نہیں کر سکے. تو فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بدعاء کثیر لن نحفظ منہ شیئا، کہ آپ نے بہت ساری دعائیں کی ہیں، بہت ساری دعائیں کی ہیں، مگر ان میں سے ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے، ہم کچھ بھی یاد نہیں کر سکے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسی بات ہے، الا ادلکم علی ما یجمع کل ذلک الشیء، کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلاؤں جو ان تمام دعاؤں کو متضمن ہو، ان تمام دعاؤں کو شامل ہو جائے. یعنی میں نے جتنی دعائیں کی ہے ان تمام دعاؤں کو ایک ہی دعا کے اندر شامل ہو جائے، ایسی دعا نہ بتلا دوں؟ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی طرح کی دعائیں کی ہیں، کتنی طرح کی دعائیں کی ہیں، اور کتنی دعا کے الفاظ ہیں، کتنی معصورہ دعائیں، مسنون دعائیں ہمیں یاد نہیں. مشکل سے 2-3 دعائیں یاد ہوتی ہیں، وہ بھی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، الا من رحم ربک، مگر اللہ تعالیٰ نے جس پر رحم فرمایا. دعا بہت بڑی چیز ہے. تو کہا کہ ایسی دعا میں تمہیں نہ بتلا دوں جو تمام دعاؤں کو شامل ہو جائے. کہا کہ کیوں نہیں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو سنو، دعا کرو، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اتنے الفاظ میں، اتنی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں شامل ہو گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایسے دعا نہ بتلاؤں جو میری تمام دعاؤں کو شامل ہو جائے، یعنی وہ پڑھ لو گے تو کم از کم وہ تمام دعائیں کافی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہٰذا اگر آپ کبھی عجلت میں رہیں، آپ کبھی جلدی میں رہیں، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کے بعد درود پڑھیں، اس کے بعد یہ ایک دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ تمام دعاؤں کو شامل کریں۔ وہ تمام خیر، اس تمام خیر کا مطالبہ اس میں شامل ہو جائے گا، اور ان تمام شر سے پناہ اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ معنی کیا ہوا؟ یہ اصل ہے۔ فرمایا اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں ان تمام خیر کا، میں ان تمام بھلائی کا، میں ان تمام اچھائیوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جن اچھائیوں کا تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے سوال کیا ہے۔ میں ان تمام دعاؤں کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ تمام میری دعا شامل ہو جائے، میری وہ اس دعا میں وہ تمام چیزیں آ جائے جن چیزوں کا سوال تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مختصر الفاظ کے ساتھ مفصل دعا، اسی لیے تو آپ کو جواب کلیم عطا کیا گیا کہ آپ مختصر الفاظ میں بہت ہی مفصل اور بہت ہی بڑی باتیں کر دیا کرتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں بہت ساری باتیں۔ تو فرمایا کہ اللہ میں ان تمام بھلائیوں کا، ان تمام نیکیوں کا، ان تمام خیر کا، ان تمام ثواب کا، ان تمام اجور کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جن خیر و بھلائی کا سوال تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے اللہ میں ان تمام چیزوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جن چیزوں کے شر سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، پناہ مانگی ہے، میں ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعائیں کی ہے، اپنے اہل و عیال، اپنی امت کے لیے۔ غرض یہ کہ ہر خیر کا مطالبہ آپ نے کر لیا ہے اور ہر شر سے پناہ آپ نے چاہ لیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے اللہ تو ہی، تیری ہی ذات وہ ہے جو مدد کے قابل ہے، جو مدد کر سکتی ہے، تو ہی ہے جو مدد کرنے والا ہے حقیقی معنوں میں، اور تو ہی ہے جو فریاد کو پہنچنے والا ہے، تو ہی ہے جو ہماری مانگ کو پوری کرنے والا ہے، ہماری مدد کو مدد کرنے والا ہے، ہر حال میں تو مدد کرنے والا ہے۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ اس میں نیکی کرنے کی طاقت، نیکی کوئی نہیں کر سکتا، نیکی کوئی نہیں کر سکتا اگر تیری توفیق نہ ہو، اور برائی سے کوئی نہیں بچ سکتا اگر تیری مہربانی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کم از کم ہماری زبان پر اتنے الفاظ تو رہنے چاہیے جو عرش کے خزانوں میں سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آدمی نے اس کو وہ فلم دنیا کا اور کامیڈی دنیا کا ایک جملہ سمجھ لیا، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ یہ لا حول ولا قوت نہیں ہے، یہ عرش کا خزانہ ہے اللہ والو، عرش کا خزانہ۔ اگر کہیں ہو کچھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے کوئی غیر مسلم بھی سن لے گا تو بولے گا کچھ تو گڑبڑ یہاں پر ہے، یعنی کچھ گڑبڑ ہے تو لا حول ولا قوت ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہما وقت پڑھتے رہو، یہ عرش کے خزانے میں سے ہے، عرش کے خزانے میں سے ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، یہ عرش کا خزانہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دے دیا ہے، اس لیے اس خزانے کو جتنا چاہو بٹور لو۔ تو یہ دعا ہے، بڑی جامع ہے، اور میں اس پر بہت زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔
بس اتنا سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ دعا آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر مجھ سے ہوا تو میں اس دعا کے پرنٹ نکال کر کے میں مسجد میں یہاں وہاں چسپا کر دوں گا، آپ دیکھ کر کے یاد کریں انشاءاللہ اللہ سے، کیونکہ ایسی دعائیں ڈھونڈنے پر بہت کم ملتی ہے لوگوں کو۔ اب چونکہ دن رات ہمارا کام ہی وہی ہے، ادھر کوریدنا، ادھر نوچنا، ادھر خروچنا، تو ہم کو یہ دعائیں مل جاتی ہے۔ ہم حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہم کو کہیں نہ کہیں چلتے چلتے جو کبھی خواب و خیالوں میں بھی نہیں گزرتے رہتا ہے وہ سب مل جاتا ہے، تو وہاں پر ڈھونڈنے اور غوطہ زنی کرنے پر ملتے رہتا ہے، اور عام آدمی کو یہ سب ملنا تھوڑا دشوار ہوتے رہتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں ایک اس کا جو ہے ٹائپ کر کے پرنٹ کر کے میں نکال کے مسجد میں لگا دوں گا، آپ لوگ وہ دیکھ کر کے یاد کر لیں۔ بہت ہی اہم دعا، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیں، یہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیں، ہمیں وقت شامل رکھیں، جب بھی آپ دعا کریں انشاءاللہ اس دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ اب ان دعاؤں کو چھوڑ چھاڑ کر کے ہمیں صرف راگ اور ترنم چاہیے، ہمیں راگ اور ترنم چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، جو وتر کے دعا کے سلسلے میں بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، اور جیسے وتر میں کچھ لمبی دعائیں پڑھتے ہیں، جیسے ائمہ حرمین شریف ہے فین کی، وہ لوگ جو وہاں دعائیں کرتے رہتے ہیں وہ رٹ رٹا کر کے بہت سارے مولوی حضرات بھی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی میں سن رہا تھا مولانا عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کا بھی اس پر بیان، حالانکہ میں نے یہ 2 سال پہلے ہی میں نے بتلا دیا تھا، اور میری کمزور نگاہوں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے بہت ساری مساجد میں باقاعدہ طور پر دعا کے لیے الگ سے دعا کرنے والے کو مقرر کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی کمزور نگاہوں سے بہت پہلے اس پر یہ تبصرہ کیا تھا دیکھ کر کے کہ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ بدعت کی شکل اختیار کرتے چلی جا رہی ہے، بدعت کی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، جو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آخری رات کے آخری پہر میں دعا کرنا یقیناً وہ بہت اچھی چیز ہے، مگر دعا کو ایک رواج بنا دینا یہ غلط ہے۔ اور آپ کو معلوم یہ بھی ہونا چاہیے دعا کے اندر یہ ردیف قافیہ یہ نہیں ہونا چاہیے، شاعرانہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کے بعد ایک ملتا جائے، وہ دعا نہیں ہے۔ ارے دعا تو وہ ہے جو عز و انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اپنے آپ کو کمزور تر بتاتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آدمی جھک جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرے اور دعا کرے۔ اور سب سے بہترین دعا تو یہ ہے کہ آدمی اپنے مسائل کے تعلق سے تنہائی میں دعا کرے، اپنے مسائل کے تعلق سے تنہائی میں دعا کر لے۔ اب دیکھو بہت ساری مساجد میں ابھی راتوں میں لمبا انتظار رہتا ہے، لمبی لائنیں رہتی ہیں، ویٹنگ انتظار چلتے رہتا ہے۔ اللہ والو، یہ بدعات کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ اگر اس پر کم از کم اہل حدیث مساجد نے روک نہیں لگائی نا تو یہ آگے چل کر کے بہت خراب ہونے والا، بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بدعات کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ دین کے نام پر چلتے ابھی کہتے کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ویسا نہیں ہوتا۔ ارے آگے چل کر کے دور تک اس پر نظر رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا راستہ ہے جو نیکی کا ہے مگر اس کی انتہا اگر برائی پر ہے تو وہ نیکی ترک کر دینا بہتر ہے، وہ نیکی ترک کر دینا بہتر ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ بھائی انسان اپنے لیے دعا کرے پہلے۔ اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایسی دعاؤں میں عام طور پر اپنے نفس کے لیے کوئی دعا نہیں ہوتی ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتی دعا، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتی، اور مانگے جا رہا ہے ساری دنیا کے لیے، بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک اس میں اہم بات تو یہ ہے کہ قنوت نازلہ الگ چیز ہے، قنوت وتر الگ چیز ہے۔ قنوت نازلہ جب کوئی مصائب و آلام کہیں نازل ہو جائے تو اس کے لیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مطہرہ ہے کہ نمازوں کے آخری رکعت میں آپ دعا کرتے تھے، آخری رکعت میں آپ دعا کرتے تھے۔ کوئی مصیبت آ گئی، جیسے اس سے پہلے فلسطین وغیرہ کے بارے میں ہم لوگوں نے بھی کی تھی اور کرتے رہتے ہیں ایسے مواقع پر، تو قنوت نازلہ ہے۔
اور قنوت وتر، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قنوت وتر کے اندر جو دعا ہے، اب کون سی دعا ہے جو اس کے اندر شامل نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس میں نہیں مانگی گئی ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والد۔ ارے ایک آپ معنی دیکھیں، ابھی وقت نہیں ہے، آپ معنی دیکھیں، آپ کی عقل جو ہے بیدار ہو جائے گی کہ بھائی ساری چیزیں تو اس کے اندر ہے ہی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہے، مگر یہ کہ یہ رواج جو ہے رہی ہے، یہ رسم بنتی چلی جا رہی، اس رواج کو مٹانا چاہیے ہمیں اور روکنا چاہیے، قدغن لگانا چاہیے۔ دیکھو دعا کیا ہے، الہا کے ساتھ مانگے، کھو جائے انسان، وہ دعا کر رہا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں تاخراتوں میں ایسے دعا کرو کہ تمہاری آنکھیں پانی چھوڑ دے، تمہارا دل مرعوب ہو جائے، دہشت زدہ ہو جائے، ایسے ہی دعا کی دنیا میں گم ہو جاؤ، وہ دعا تمہارے لیے۔ سجدے میں دعا کرو، اذان و اقامت کے درمیان دعا کرو، جہاں جتنی بہرحال ثابت ہے وہ کرنا چاہیے ہمیں، اور اس پر جو ہے بلکہ قدغن لگانا چاہیے، روک لگانا چاہیے جو مساجد میں آج کل چل رہا ہے، اور ایسی دعاؤں کو فوکس کرو جو معصورہ دعا، اگر اس میں کچھ معصورہ دعائیں ملا کر کے پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر معصورہ اور مسنون دعائیں، ائمہ حرمین شریفین کے منہ سے نکلے ہوئے کوئی دعا جو ان کی بناوٹی دعا ہے وہ مسنون معصورہ دعا تو ہے نہیں، وہ بس ایک تسلسل ہے اس کے اندر، اور اس تسلسل کو لے کر کے ان کی تقلید ہے، ان کی نقالی ہے، ان کی کاپی ہے، اور یہ کاپی پاپی کوئی درست عمل نہیں ہے۔ اس لیے فوکس یہ ہونا چاہیے کہ معصورہ اور مسنون دعائیں آپ کریں، وہ دعائیں یاد کریں۔ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آج کی جو دعا میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ دعا آپ تھوڑی محنت کر کے آپ یاد کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں معصورہ دعاؤں کی طرف فوکس کرنا چاہیے، ان کی قبولیت کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے سب سے بڑی سبب یہ ہے کہ ایک تو وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قبول شدہ دعا ہے، اس لیے اس کی برکت سے آپ کی دعائیں انشاءاللہ العزیز قبول ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اسراف سے بچائے، اسراف و تبذیر سے بچائے، چاہے عبادت ہو، دعا ہو، مناجات ہو، یا تلاوت ہو، یا کوئی بھی عبادت ہو، ہمیں اس میں اسراف سے بچائے کہ ہماری عبادت جس سے خراب ہو جائے، مکاری اور ریاکاری سے بچائے، ہماری عبادتوں کے اندر خلوص پیدا کر دے، اس طرح جیسے تجھے مطلوب ہے ویسی عبادت کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔